عاجز بندے بن کے رہے اللہ کے. میرا سوال ہے یہ آج کل کے جو گانے وغیرہ میوزک سننا کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا؟ اگر کوئی چیز آپ سن سکتے ہیں، جہاں تک سننے کا معاملہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ یہ کہ ایک انسان ترانے سن سکتا ہے. وہ ترانہ جس میں کفر اور شرک نہ ہو اور اس میں اچھی باتیں یا نیکی کی طرف ابھارا جا رہا ہو، سمجھ رہے، ایسے ترانے سنے جا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار کی بچیوں نے ترانے گائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا. ترانہ سمجھتے نا، کوئی نظم، یہ پڑھ سکتے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا کہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف یا اللہ کی حمد و ثنا شاعری کی شکل میں کی جائے، اور آپ نے اس کو پسند کیا. جیسا کہ شاعر تھے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، جو شاعر رسول کہلاتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی اور اللہ کی حمد و ثنا میں اشعار لکھے، اور ان اشعار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. تو پتہ چلا نبی کی شان میں جس کو نعت بولتے ہیں اور رب کی شان میں جس کو حمد و ثنا بولتے ہیں، ٹھیک، ایسے ترانے، ایسی نظمیں، ایسے اشعار پڑھنا بھی جائز ہے. پڑھنا جائز ہے تو سننا بھی جائز ہے. تو کیا کیا سن سکتے ہیں آپ؟ اچھے ترانے جس میں حرام کوئی چیز نہ ہو، حرام چیز ہو، میوزک اور کفریہ کلمات یا ایسے جملے جو خامخواہ انسان کی شہوت کو جگاتے ہو، سمجھیں، ایسے اگر نہ ہو، بالکل آپ اچھے جملے، اچھی باتیں سن سکتے ہیں. دوسرا، آپ اشعار، غزلیں، نظمیں، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں یا اس کی تعریف میں، بالکل آپ سن سکتے، سنا سکتے، کوئی آپ کو سنا سکتا، آپ لکھ بھی سکتے اور آپ سنا بھی سکتے. یہ ہوگی بات طے. لیکن آپ کا جو سوال ہے، آج کل کے دور میں جو گانے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں سب سے بڑی قباحت، اگر اس میں نظمیں ہیں جو واقعی میں صحیح ہیں، زمین آسمان کی تعریف میں، اللہ کی تعریف میں، تو اس کی سب سے بڑی قباحت اس کی میوزک ہے. جملے اب بعد میں ہوں گے، سیکنڈری فیز ہے، لیکن فرسٹ میوزک سب سے بڑی قباحت. کیونکہ جو میوزک اس میں ہوتی ہے نا، تو میوزک آلات، میوزیکل انسٹرومنٹس میں اگر کوئی چیز ہم بجا سکتے ہیں اور جو موقعوں پر بجا سکتے ہیں، تو وہ صرف ایک آلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ بہت چند موقعوں پر بجایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے دف. دف ایک آلہ ہوتا ہے، بجانے کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے، جو ایک سائڈ سے، جس کو لیدر وغیرہ یا جو بھی بولے کوٹنگ ہوتی ہے، اگلی طرف سے کھلا ہوتا ہے. ڈھول جیسا نہیں ہوتا کہ دونوں طرف سے ہو، کھلا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور اس کو ایک ہاتھ سے بجایا جاتا ہے. دف بجانے کی اجازت ہے کہاں کہاں؟ پہلا، شادی کے موقع پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچیوں کو شادی کے موقع پر دف بجاتے سنا اور آپ نے خاموشی اختیار کی شادی پر. دوسرا، اگر کوئی منت مانگ لے، نظر مانگ لے، تو دف بجا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون آئی، کہا میں نے ایک نظر مانگی تھی کہ اس کے سر پہ دف بجاؤں گی. نظر، تو کہا آپ نظر مانگی تھی تو پورا کر لے، تو پورا کرا دیا گیا. یہ ہے. لیکن دف کے ساتھ ناچنا، ہاں، اور اس کے ساتھ عورتوں کا اتنا زور زور سے گانا کہ پورے سڑکوں تک آوازیں چلی جائے، ٹھیک ہے، یہ سب نہیں ہے. تو وہ لمیٹیشنز میں، ٹھیک ہے. تو چھوٹی بچیاں اگر دف بجا کے کچھ گالے، ترانے وغیرہ، نعت، حمد و ثنا، ٹھیک. اسی طرح جو ہے کسی نے نظر مانگ لی ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ نظمیں وغیرہ اللہ کی شان میں، اس کی حمد و ثنا میں، نبی کی شان میں، یا اچھے ترانے جو مسلمانوں کو، قوم کو، نوجوانوں کو ابھارتے ہو، اچھے اشعار، یہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن آج جو مسئلہ ہے سب سے بڑا مطلب آپ کو خبات، چیز اگر اچھی بھی ہو تو میوزک اس کو خراب کر دیتی. تو آپ میوزیکل انسٹرومنٹ کے معاملے میں سے ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے دف، وہ بجا سکتے ہیں. وہ بھی اس کے موقع میں نے کہاں کا وہ آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل کے گانے تو اس میں میوزک سب سے بڑا ایشو ہے، جو کہ ہمارے لیے جائز نہیں، حرام ہے. لہٰذا اس کو سننا میں کہوں گا درست نہیں ہے. گو اس کے اشعار ہو سکتا صحیح ہیں، اس کے جملے صحیح.